یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 415. 29th of December 1998. Wise in Karachi, Karimabad, Jamaat Khana. Yani Badar. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Eji sagposh ki mashk banayi, उसमें भरिए ज़मज़म कुएं का पानी, कुत्ता कभी पास न होए जो धोए तो पानी, इलाही مولانا حضرت امام سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد آپ سب کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر مولا خوشیاں اور برکتیں اتارے. مومنوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مذہب کیوں بھیجا ہے؟ اس مذہب کو سکھانے کے لیے اس نے استاد بھیجے جن کو ہم نبی اور پیغمبر کہتے ہیں. مذہب بھیجنے کی ضرورت یہ پڑی کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے سمجھ دی، عقل دی اور مرضی دی. انسان کی مرضی میں آئے جو چاہے کپڑا پہنے، انسان کی مرضی میں آئے جو چاہے کھائے. بچوں کے اندر بھی سلیکشن کی بات آتی ہے، مجھے یہ چیز نہیں کھانی، مجھے یہ نہیں پہننا. انسان کے اندر مرضی دی، سمجھ دی، عقل دی. اب وہ بھول نہ کرے، غلط راستے پہ نہ چلے جائے، اس لیے خدا تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کی جو ٹیچنگ ہے، نبیوں کی جو ہمیں ہدایات ہیں، اس کا نام ہے مذہب. نبی چونکہ خدا کے مقرر کردہ ہیں، لہذا وہ گناہوں سے پاک. نبی وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو مذہب یہ ہے مومنوں کہ نبیوں کا حکم مانا جائے. ہر زمانے کے اندر، ہر ملک کے اندر خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور ہر نبیوں کے اندر سے جو خدا تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کی توفیق دی، وہ زمانے کے حساب سے لوگوں کو خدا کی مخلوقات کو ملتا رہا. خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جب تمام سلسلہ جو اس سے بنایا تھا پورا کر دیا، یعنی کہ جیسے بچہ اسکول میں داخل ہوا اور ہر سال نئی جماعت میں اوپر چڑھتا رہا، یونیورسٹی میں گیا اور اعلیٰ درجے کی ڈگری لی. اب کسی اسکول کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ کے، یونیورسٹی یا کالج چھوڑ کے، اور وہ اپنی روزی روزگار دھندے میں پڑ جاتا ہے. یعنی جو سیکھا ہوا ہے اس کو عمل میں لاتا ہے.
خدا تعالیٰ نے یونیورسٹی تک کی تعلیم کے لیے جو انتظام کیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، حضرت پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہوا اور حضور نے کہہ دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. مطلب کہ ٹیچنگ کا سلسلہ جو تھا، جو کورس تھا وہ پورا ہوا، مگر جو ٹریننگ تھی وہ باقی ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو یونیورسٹی سے نکل کے، کالج سے نکل کے وہ کوئی اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر نہیں بنتا. وہ اپنی کسی ہاسپٹل میں یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے 1-2 برس کی وہ انٹرنشپ کرتا ہے، کالج میں جو سیکھا ہے اس کو پریکٹس میں داخل کرتا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی انجینئر ہیں یا اور کوئی لوگ ہیں جو سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے کے بعد اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے تجربہ کرتے ہیں اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کے بعد جو یہ وقت جا رہا ہے اور گزر گیا 1300 سال پہلے، یہ سب ٹریننگ کا پیریڈ ہے. اور اس ٹریننگ پیریڈ کو ہمارے گنانوں میں بھی رسم کبیر دین نے پڑتال ویلا کہا کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لایا جائے. اور عمل میں لانے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ مولانا مرتضی علی سے امامت کے نام سے شروع ہوا. ہر امام علی کا روپ ہے. اور رسول اللہ فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ حضرت امام حسن سے چلے گا، یعنی کہ نبی نہیں مگر نبوت کا نور موجود ہے. پیر ہمارے ہاں نبی کا نور ہے اور جو امام ہیں وہ علی کا نور ہے. ہمارا یہ طریقہ جو شریعت سے بالاتر ہے، جیسے کہ اسلام کے علم کے اندر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ 4 درجات ہیں. عام جو لوگ ہیں وہ شریعت میں ہیں اور شریعت سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب تک کہ شریعت ہم نے اچھی طرح سے نہیں قبول کی اور نہ اس کے اوپر ہم نے عمل کر کے شریعت کے اندر سے جو روحانی فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اگر نہیں اٹھایا تو ہمیں حقیقت کی سمجھ نہیں ملے گی. مگر افسوس یہ رہا کہ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی. اس جہان سے حضور نے سفر کیا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر دوری پیدا ہو گئی، یکجہتی اور اتفاق ٹوٹ گیا. اب دیکھیے آج ایک مومن شخص کی زیارت پڑی گئی. ایسا خوش نصیب انسان تھا وہ، اور اس کی روح وہاں سے لے کے یہاں تک ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں. ہم سب نے 5 دفعہ اور بعد میں مفتی صاحب نے 11 دفعہ درود پڑھا. ان سب کو 5000 سے 7000 جتنے بھی ہم ہیں ان کو ملٹیپلائی کیا جائے تو اس مرحوم کو کتنے درود کا ثواب ملا. ہمارا یہ جو طریقہ ہے واللہ اس جیسا اچھا طریقہ اسلام میں کوئی نہیں. مفتی صاحب نے بعد میں اعلان کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنے دل کو اس مرحوم کے کسی بات کے اوپر ناراضگی کا احساس کیا، یعنی کہ مرحوم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا برا کیا، تو آپ مہربانی کرو اور اس مرحوم کو معاف کر دو. نبی کریم بیمار ہو گئے. 3 دن کی بیماری میں حضور نے وفات پائی. اپنی وفات سے 1 دن پہلے بلال کو حکم کیا اعلان کرو باہر جا کے شہر میں کہ مجھ پہ یعنی رسول اللہ پہ
اگر کسی کا کچھ قرضہ ہے تو وہ آئے، نبی فرماتے ہیں کہ میں وہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ہماری یہ جو عادت ہے یہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھی، مسلمان بھول گئے ہیں۔ کوئی نہ آیا مگر ایک شخص آیا، جب آپ کے حجرے کے دروازے سے آیا کہ یا نبی میرا قرضہ آپ کے اوپر ہے، تو کچھ اصحاب جو بیٹھے تھے وہ بگڑے، رسول کے اوپر قرضہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بھائی قرضہ میرا ہے، میرے سے بات کرتا ہے، کرنے دو، آؤ اندر۔ کیا قرضہ ہے؟ ہاتھ باندھے، یا نبی فلاں وقت مدینے کے فلاں یہ بازار کے اندر آپ نے لکڑی سے میری پیٹھ پہ ٹھونکا دیا، مجھے درد ہوا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جو اصحاب بیٹھے تھے بگڑ گئے، کسی نے اس کا پیراہن پکڑا، کسی نے ہاتھ پکڑا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، بات میرے سے ہو رہی ہے، تم بیچ میں کیے تھے؟ یا نبی آپ کی اس طرح سے بے ادبی کر رہا ہے۔ حضور فرمایا چپ رہو۔ کچھ لوگ جو بہت بگڑے تھے اٹھ کے چلے گئے، برداشت نہ کر سکے کہ نبی سے وفات کے وقت یہ بدلہ مانگ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا بدلہ چاہتے ہو؟ یا نبی میں آپ کی پیٹھ کے اوپر، ننگی پیٹھ کے اوپر اسی طرح سے لکڑی سے ٹھوکا مارنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ پھر بگڑ گئے۔ نبی نے پھر سمجھایا بھائی تم چپ رہو، میرے سے بات کر رہا ہے، قرضہ میرے اوپر ہے، لکڑی لاؤ۔ لکڑی آ جائے گی، اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ حضور سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا میری پیٹھ پہ تو لکڑی مار دے۔ نہیں یا نبی آپ کی پیٹھ ننگی ہونی چاہیے۔ حضور نے اپنا پیراہن اونچا کیا، پیٹھ ننگی ہوئی۔ وہ شخص پیچھے آیا، نبی کریم کے دو کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے کبوتر کے انڈے کو آدھا کرو ایسا یہاں ایک گٹھا تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، لیکن تھوڑا رائٹ سائڈ کے اوپر تھا۔ لکڑی پھینک دی اور اس مہر نبوت کو آنکھوں سے لگایا، کس کیا، پیراہن نیچے کر کے سامنے آ کے کہتے یا نبی میں نے یہ مہر نبوت کا دیدار کرنا تھا، چومنا تھا، اس کے لیے یہ بہانہ بنایا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن کسی کو یہ موقع نہ ملا۔ میں نے یہ آپ کو کہانی بلکہ واقعہ ہے ہسٹری کا اس لیے سنایا کہ حضور نے اپنی وفات سے پہلے اعلان کیا کہ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے یا میں نے کچھ کسی کا برا کیا ہے تو میرے پاس آ کے چکاؤ۔ یہ چیز ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر ہے کہ مرحوم کے بعد یا مرحوم اپنی زندگی میں حقیق کا مریا کو عرض کرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا گناہ کیا ہے، میں نے کسی کا برا کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن مومنوں ہم کو بھی اپنے دل میں کہنا چاہیے کہ اے مولا میں نے اگر کچھ مرحوم کا برا کیا ہے تو میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ اگرچہ اس کا اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن ہمیں اپنے دل میں مرحوم کو معاف کرنے کے بعد ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے مولا اگر میں نے مرحوم کا کچھ گناہ کیا ہے تو رحم کر کے میری معافی قبول کر لے۔ یعنی کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے یہ سچا اسلام ہے۔ حقیقت میں اسلام یہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اسلام کی وہ تمام باتیں جو نبی کریم کے زمانے میں بن رہی تھی یا رسول پاک ان چیزوں کے اوپر عمل کرا کے تلقین دیا کرتے تھے، وہ الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم تنازع البقاء میں پڑے ہیں۔ تنازع البقاء کا مطلب یہ ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا ڈھونڈتے ہیں، جس کے لیے ہم نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا و عاقبت کا خیال نہیں رہا۔ ہماری جماعت کے اندر بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی
آدھا یا پونا گھنٹہ کی فرصت کے اندر روزانہ کوئی اچھی کتاب پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں، شوق بھی نہیں. ہاں ٹی وی ضرور دیکھتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے دیکھتے ہیں، سنیما جاتے ہیں، بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، تیری میری بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور بھی برائیاں ہمارے اندر گھس گئی ہیں. جو برائیاں ہمارے لیے شایان شان نہیں. میں نے کل بھی گڑخانے کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے مذہب کی حقیقت سے بے بہرا ہو چکے ہیں، بھول چکے ہیں. ایک مکینیکل فورس کی طرح بچوں کے کھلونے ہیں، چابی مار کے اس کو چھوڑ دو، وہ ڈرم بجاتا ہے، چلتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے. ایسے ہم بن چکے ہیں. جماعت کرنے میں آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ پتا بھی نہیں کہ دعا میں کیا پڑھا گیا. دعا کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیں دعا پڑھانے والے کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وسہل امورنا وارزقنا وارحمنا. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں خدا کے سامنے ایسے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اے پاک، اے ہمارے اللہ، ہم کو بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے جو مشکلات ہیں امور ہیں آسان کر دے، ہمارے رزق روزی میں برکت دے، رحم کر ہمارے اوپر. کیا اس وقت جب کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کا ہمارے دل کے ساتھ احساس باندھا جاتا ہے؟ پڑھائی پتہ ہی. اور بعض آدمی بیٹھے ہیں ادھر، چلے جاتے ہیں باہر. کوئی گھر جاتا ہے، کوئی کسی اور جگہ گھوم آتا ہے، کسی کی کوئی باتیں یاد کرتا ہے. یعنی بدن یہاں پڑا ہے، خیالات باہر گھوم رہے ہیں. شمس مائی بات چلتے چلتے سفر کرتے کوئی ایک گاؤں میں پہنچے اور سیدھا مسجد میں جا کے بیٹھ رہے. حضرت شمس جو تھے وہ اپنی ٹوپی کے اندر مور کا ایک پر لگایا کرتے تھے. درویشانہ صورت تھی. مسجد میں جا کے چوکڑا اتارا اور آپ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو اذان ہوئی، لوگ آنے لگے. اذان پوری ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ آ گئے تو بس لوگ کھڑے ہوئے، قیام ہوا. شمس بھی کھڑے ہوئے. شمس پیچھے تھے، کچھ لوگ ان کے بھی پیچھے تھے. سورہ فاتحہ پوری ہوئی اور جب وہ مولوی آگے بڑھا تو پھر شمس بیٹھ گئے، بیٹھے رہے. قیام اور رکوع اور سجدہ کے اندر حصہ نہیں لیا. چھوٹا سا گاؤں کا جاہل لوگ تھے. یوں ہی نماز پوری ہوئی، سلام پھیری گئی تو لوگوں نے حضرت شمس ماں باپ کو پکڑ لیا. کیسا جاہل آدمی، کیسے فقیر بنے ہو، یہ ہے وہ ہے، کیا ہے، تم تو آدھی نماز میں بیٹھ گئے. تو شمس فرمایا بھائی دیکھو، مولوی نے جتنی نماز پڑھائی اتنی میں نے پڑھی. تو ہنسنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ یہ شاید کچھ پاگل دیوانہ ہے. حضور نے فرمایا میں دیوانہ نہیں، مولوی تو پوچھو. مولوی نے جتنی نماز پڑھی میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. پھر وہ گھر چلا گیا تو میں بیٹھ گیا. تو مولوی تو وہاں تھا، گھر کہاں گیا؟ مولوی بھی آیا کہ میں نے تو ساری نماز پڑھی. حضور نے فرمایا ایک تو تم نماز چھوڑ کے گھر چلے گئے، اب دوسرا تم یہاں جھوٹ بول رہے ہو. تم یہاں تو تھے ہی نہیں. تیری بھینس نے کہ تیری گائے نے بچہ دیا ہے، وہ باندھا نہیں گیا. تو تم نے نماز میں گھر جا کے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ سارا دودھ پی جائے گا بچڑا، آج ہم کو دودھ نہیں ملے گا. تو گیا نا گھر پر. اب بات سچ ہے کہ شمس کے پاؤں پہ گرا، معافی چاہیے.
اب لوگوں کو پتا چلا یہ تو کوئی بڑا اعلیٰ درویش ہے اور پھر شمس کا لنگر ہے، معافیا مانگی۔ پھر شمس نے کہا دیکھو نماز ایسی ہوتی ہے، میرے پیچھے کھڑے رہو۔ اور حضور نے جب نماز پڑھی اور جب رکوع میں گئے تو دو جو مینار تھے وہ بھی رکوع میں آدھے جھک گئے، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں مینار زمین پہ سو گئے۔ تو میں نے بھی یہی کہا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر مگر باہر چلے جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، شاہ و دیدار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اے مومن، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے عرض میری عرض یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے مذہب کے اندر اچھی طرح سے سنجیدہ بنو، اپنے مذہب کے طریقے پہ سمجھ کے عمل کرو، اپنے مذہب کا روحانی مزہ چکھو۔ اس مذہب میں جو مزہ ہے اللہ کی قسم ساری دنیا میں کسی اور جگہ وہ مزہ نہیں ہے۔ اس مزے کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی چیز یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر 24 گھنٹے ایک سکون اور خوشی رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی غم آپ کے قلبی سکون کو ہلا نہیں سکتا، آپ کی خوشی کو کوئی دنیا کا دکھ خراب نہیں کر سکتا۔ اس مذہب کا جو مزہ ہے وہ ایسا مذہب ہے، یہ ایسا مذہب ہے، یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو نبیوں کا تھا۔ میں اپنی وعظوں کے اندر اسماعیلی طریقے کو، اسماعیلی مذہب کو نبیوں کا مذہب کہا کرتا ہوں، اور یہ نبیوں کا مذہب ہے، کیونکہ اس مذہب کے اندر حقیقت ہے، اس مذہب کے اندر ہر وقت ماسٹر ٹیچر گرو ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بھول کر ہی نہیں سکتے کہ استاد کی غیر حاضری میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو جو شاگرد ہے وہ استاد کو ڈھونڈتا ہے، مگر ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا استاد ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے جو پاٹ بولا وہ سمجھداری کے لیے بولا۔ پھر ماں باپ یہ گنان پھر صدر دین کا ہے، مگر اس گنان کو ہمیں سنانے والے کی رسم کا دیکھتے ہیں کہ میرے ابا نے، میرے باپ نے یہ کہا۔ ہمارے مولا کی بھی ایک عادت رہی، بہت دفعہ اپنے دادا جان کو یاد کیا ہے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کو بھی ان کے بیٹے سلطان محمد شاہ نے یاد کیا کہ میرے باپ علی شاہ یوں فرماتے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم نے بھی بہت دفعہ کہا کہ حضرت ابراہیم ایسا کہتے تھے، یا حضرت موسیٰ یوں فرماتے تھے، اور وہ حدیث کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن میرے دل کے اندر محبت اور رحمت ہوئی کہ میں نے اپنے چھپے ہوئے خزانے کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے خلقت بنائی۔ یہ حدیث ہے اور داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو اے مومنوں، میں آپ کے سامنے رسول کبیر دین نے فرمایا کہ میرے ابا کی صدر دین نے کہا کہ ایک کتے کو جو مر جاتا ہے یا مارا جاتا ہے اس کی چمڑے کی مشق بنائی جائے۔ ابھی ہم جو مشق میں پانی پیتے ہیں، بہت سے سکے جو ہیں وہ مشق بھر کے لے آتے ہیں، یہ مشق یا تو بکرے کی ہوتی ہے یا گائے کی ہوتی ہے۔ گائے کی بہت بڑی ہے، بکرے کی عموماً کسی بڑے بکرے سائز کی ہوئے تو مشق میں پانی بھر کے لاتے ہیں۔ اس صدر دن کہتے ہیں کہ کتے کی مشق بنائی جائے، کتے کے چمڑے کی، اور اس کے اندر آب زمزم بھرا جائے۔ حاجی لوگ جب جاتے ہیں وہاں حج کرنے کے لیے
اور جب اپنے گھر واپس آتے ہیں تو آنے سے پہلے وہ آب زمزم پی کے آتے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 3 ماہ جب تو مکہ کے اندر آ گیا ہے۔ آب زمزم کو اسلام کے اندر پاک پانی کا درجہ دیا گیا ہے، اس سے طہارت ہوتی ہے۔ آب زمزم، زم کہتے ہیں ایڑی کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ یہاں مکہ میں اتارے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں لے آئے۔ بیوی نے جھگڑا کیا، حضرت سارہ جو تھی ان کی پہلی بیوی تھی اور ان کو بچہ نہیں ہوتا تھا، اور حضرت بی بی سارہ نے یہ دیکھ کر کہ میرے شوہر کو اولاد نہیں ہوتی، ان کی اپنی ایک لونڈی تھی جو خریدی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا ہاجرہ، اس کو آزاد کیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کے ساتھ شادی کی اور اللہ نے ان کو اس بات کی بشارت دی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، 99 ایئرس کی ایج تھی ابراہیم علیہ السلام کی، 99 سال کی عمر تک بچہ نہیں تھا، اے خدایا کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں بچہ ہوگا، میں نے تیری بات کو سن لیا، تو یہ نام پڑا اسماعیل۔ سما کہتے ہیں سننے کو، میں نے تیری بات کو سن لیا۔ ہم نہیں کہتے اللہ بخش خدا بخش، ایسا یہ نام ہے اسماعیل، یعنی خدا نے سن لیا۔ کیا سنا؟ عاجزی، دعا سن لی، اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وہ پیدا ہوئے۔ تو بی بی سارہ نے جب اپنی لونڈی سے آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شادی کرا دی تو حضرت ابراہیم کے گھر میں اسماعیل پیدا ہوئے۔ بی بی ہاجرہ سے عورت کی فطرت ہے، وہ فطرت ہے، جب ان کو خود بچہ نہ ہوا تو لونڈی کو آزاد کر کے شوہر سے شادی کرا دی، لیکن جب لونڈی کو بچہ ہوا اب تو وہ سوکن بن گئی، لونڈی نہ رہی، تو ان کے دل میں جلاپا ہوا، کہنے لگی اس کو گھر سے باہر نکالو۔ کبھی بھی سارہ کے اس جھگڑے سے حضور ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اس کو لے کے اونٹ پہ بٹھا کے دور لے گئے اور مکہ کے قریب یہاں ان کو اتارا۔ بیابان ریگستان ہے، کوئی درخت کا ایک نام و نشان نہیں، ایسی حالت میں ان کو یہاں چھوڑا اور حضور چلے گئے۔ 6 مہینے کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، زمین ریت کے اوپر ان کو لٹایا۔ اب ان کو پیاس لگی، ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، بی بی ہاجرہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے کہ کہیں پانی ملے تو میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں۔ حاجی لوگ بھی صحیح کرتے ہیں، ادھر سے ادھر حضرت بی بی ہاجرہ کے اس قدم سے چڑھ کے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو ادھر بچہ رو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام خوب زور سے رونے لگے، اور بچہ جب بھی بہت غصے ہوتا ہے روتا ہے تو ایڑیاں رگڑتا ہے۔ حضور نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی، ریت ہٹتی گئی، نیچے سے ایک چشمہ نکل آیا، یہ زمزم ہے، اور اس زمزم کو پاک سمجھا گیا۔ نیاز کے طور پہ حاجی لوگ پیتے ہیں، گھروں میں لے کے آتے ہیں، گھروں میں شادہ دیتے ہیں، اس کا بچوں کو پلاتے ہیں، منہ پہ ملتے ہیں، بیمار کے بدن پہ ملتے ہیں۔ پھر ماں باپ فرمایا کہ کتے کی مشک میں یہ آب زمزم پاک پانی اگر بھر دیا جائے تو کتا پاک نہیں ہوتا، پھر یہ پانی بھی پینے کے لائق نہیں رہتا کتے کی مشک میں ڈال کے۔ کیسی اچھی مثال دی ہے، اور مثال دینے کی وجہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے نافرمانی پاک نہ ہوئے۔ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے اپنے مرشد کی، اگر اس کو ایسے آب زمزم سے نہلایا جائے، دھلایا جائے، پلایا جائے تو بھی وہ پاک نہیں بنتا، کیونکہ اپنے مرشد کی نافرمانی عظیم گناہ ہے۔ کیا ہم
اپنے مولا کی فرمان برداری میں پکے ہیں. حضرت امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرنا ہماری زندگی کا ایم ہے اور ہماری بیعت کا یہی مقصد ہے کہ اے مولا تو میرا مرشد، میرا امام، میں تیرا غلام، تیرا مرید، تیرے فرمان برداری میں رہنے کی قسم کھاتا ہوں. اس کا نام بیعت ہے. اور ہمارے پیروں کے کہنے کے حساب سے ہم 3 دفعہ اس کا ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ میں چومتے ہیں. اور پرانے زمانے کے اندر جو ہماری رسم تھی وہ آج نہیں رہی، مگر چونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سے ینگسٹر جوان ہیں، آپ لوگوں میں سے جو بڑی عمر کے ہیں 40 برس تک، کبھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، مگر چونکہ یہ ہسٹری ہے کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، مگر آج میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں محض پرانی وربل ہسٹری کو، اورل ہسٹری کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے ہندوستان کی جماعتوں میں جب ہمارے پیر آئے اور انہوں نے ہمیں ہندوؤں میں سے اسلام میں داخل کیا تو ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے ہندو طریقے سے نہیں، ہندوستانی طریقے سے. ہندو طریقہ اور ہندوستانی طریقے میں فرق ہے. ہندوستان ایک ملک ہے اور ادھر جو کلچر ہے وہ مذہب نہیں، مگر مذہب میں سے کلچر بنتا ہے. تو ہم کو یہ سکھایا کہ جب تم اس ست پنتھ اسماعیلی مذہب جو صحیح اسلام ہے اس کے اندر جب تم داخل ہو تو اپنے مرشد کے ہاتھ سے بیعت کرو. عربی لفظ نہیں کہا، یہ کہا کہ تم کانگو بھرو. کانگوا بھرنا، کانگوا یعنی بیعت. وہ زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا، ایک ٹرے میں، چاندی کی ٹرے میں الائچی، لونگ، گیہوں، چاول، کشمش، سپاری اور کھڑی ساکر، یہ چیزیں 7 چیزیں پلیٹ میں پڑی ہوتی تھی ٹرے میں. اور امام سلطان محمد شاہ کے رائٹ میں چھوٹے ٹیبل کے اوپر یہ پڑا رہتا تھا، اور لیفٹ سائڈ میں ایک اور ٹیبل تھا کہ جس کے اوپر ایک خالی ٹرے پڑی رہتی تھی. جو بھی آدمی آیا ہے کانگو بھرنے کے لیے یعنی کہ بیعت کرنے کے لیے، تو اس نے اس بھری ہوئی پلیٹ میں سے ایسا بک بھرے اور امام کے سامنے پیش کرے کہ یا مولا میں اس اناج کی قسم کھاتا ہوں. اس اناج کے اندر 7 قسم کی چیزیں کیوں؟ اس کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ گیہوں ہے اور چاول ہے، کھنڈ بھی ہے، لیکن باقی کی چیزیں ہیں وہ مزے کرنے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے. لونگ مسالے میں آتا ہے، الائچی مسالے میں آتی ہے. مسالہ زبان کو ٹیسٹ دیتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اناج اور زندگی کی اور ایسی ٹیسٹ والی، ذائقہ والی چیزیں، ان سب کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنا تن یعنی اپنا جسم آپ کے سپرد کرتا ہوں. دوسری دفعہ، اور یہ پھر کھوبا ادھر خالی کر دے لے، دوسری دفعہ بک بھرے اور پھر میں اپنا من دیتا ہوں یعنی مولا کو دیتا ہوں. پھر یہ خالی کرے، تیسرا بھرے کہ میں اپنی دولت دھن دیتا ہوں. اے جی تن من دھن گر نے ارپن کیجے، تن من دھن گر نے ارپن کیجے، جگ پرمان جاپ شودھی میں لیجے. یہ پہلا پارٹ تھا جو میں نے آخر میں پڑھا ہے. جگ پرمان جاپ شودھی میں لیجے، تن من دھن گر نے ارپن کیجے. تن من دھن یعنی میں اپنا بدن بھی آپ کے تابع میں دیتا ہوں، میں اپنا من بھی اے میرے مولا آپ کے تابع میں دیتا ہوں.
اور میری جو ملکت ہے ویلتھ ہے وہ بھی میں آپ کے تابع میں دیتا ہوں. اے محمد ان مسلمانوں کو کہو کہ جب تک یہ اپنی مال ملکت بیوی بچے اپنی عزت آبرو تیرے تابع نہیں کرتے تب تک یہ سچے مومن نہیں ہیں. ہم اسماعیلی ان باتوں کو جانتے ہیں. ہمارے دوسرے بھائی بھول گئے ہیں. اور اگر مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. ہاں اس کی کان میں ایک کان میں اذان دیتے ہیں دوسری کان کے اندر اقامت دیتے ہیں بس مسلمان ہو گیا. ہمارے ہاں بچہ ہوا امام زمان کے مسند کے اوپر مکھی کا مریاد ایسے ہیں وہ یہاں لے کے آتے ہیں. مکھی کے ہاتھ سے بیعت ہوتی ہے. امام زمان کی بیعت مکھی کے ہاتھ سے ہے کیونکہ امام فرمایا مکھی میرا رائٹ ہینڈ ہے کا مریا میرا لیفٹ ہینڈ ہے. ہم امام کی بیعت کراتے ہیں اور جب تک ہم اپنے بچے کی بیعت نہیں کراتے تب تک وہ اسماعیلی مذہب میں داخل نہیں ہوتا. امام کی خدمت میں اس کو سونپنا چاہیے. اور اے مومنوں میں آج آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب 18 سال کے ہو جاؤ تو وہ بیعت تو ٹھیک ہے جو ماں باپ نے آپ کی کرائی اس وقت آپ 6 دن کے 8 دن کے کتنے دنوں کے تھے. لیکن اے میرے بچوں جب یہ 18 سال کے ہو جاؤ تو اپنی بیعت کو ریوائو کرو. خوش نصیبی سے امام آتے ہیں تو ہم امام کے حضور میں جا کے بیعت کی چٹھی لے لیتے ہیں اور امام خوش نصیبی سے ہماری خوش نصیبی سے ہماری بیعت کو قبول کرتا ہے. لیکن ان علاقوں میں کہ جہاں سینکڑوں سال ہو جاتے ہیں مولا نہیں گئے تو ہر بچہ مکھی کے ہاتھ کے اوپر امام کے نام کی بیعت کرتا ہے. یہ تن من دھن دینا ہے. اپنی اس بات کو یاد کرو. کانسیپٹ آف بیعت ہمارے مذہب کی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نے جو حضرت امام کی بیعت کی ہے ہم نے پرومس کیا ہے ہم نے قسم کا پلج لیا ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ مولا تو میرا مالک ہے میرا امام ہے میں تیرا مرید میں تیرے غلامی میں آتا ہوں. اے مولا میری بیعت کو قبول کر. ہم نے یہ قسم کھائی. اب حضرت امام کہتے ہیں کہ تم دعا پڑھو. اچھا جی ہم دعا پڑھیں گے. حضرت امام کہتے ہیں کہ تم جماعت خانے میں آؤ. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں الحمدللہ آتے ہیں اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس نے امام کی نافرمانی کی. آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور اس نے کہا 30 تاریخ کو واپس کروں گا. آپ 30 تاریخ کو کھڑے ہو جاتے لو میرے پیسے وہ کہتے سوری میرے پاس نہیں بن سکتا. تو نے میرے سے وعدہ کیا ہے تو 30 تاریخ کو دے گا. ہم کتنی گڑبڑ کرتے ہیں. تو ہم نے امام سے وعدہ کیا کہ ہم تیرے غلام ہیں تیرے مرید ہیں تیری بیعت کی ہے تیرے فرمان برداری کریں گے. تو ہم کیا وہ چیز بھول گئے کہ ہم نے امام کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اپنی بیعت کو یاد کرو اور اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو. اسی چیز کا نام قرآن شریف کے اندر میثاق ہے. میثاق کہتے ہیں یہی پلیج کرنا ہے. ہم نے امام سے وعدہ کیا ہے اس کی فرمان برداری کا ہر قیمت پہ وعدہ کیا ہے. ہمارا بدن بھی اس کا ہے ہمارا چت ہمارے خیالات اس کی غلامی میں ہیں اور ہمارا جو کچھ بھی ملکت وغیرہ ہے ہم نے اس کے قدموں میں سونپ رکھا ہے. وہ ہمارا مالک ہے. اسماعیلی مذہب طریقہ ہے. صوفی طریقے کے اندر ایک طریقہ ہے اور اس کے اندر جس طرح صوفی لوگ اپنے مرشد کے قدموں میں سب کچھ رکھ دیتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں. حقیقت میں یہ صوفی طریقہ مرتضی اور محمد مصطفیٰ کے زمانے سے چلا آتا ہے اور تمام دنیا کے جتنے بھی صوفی ہیں وہ علی کو اپنا مرشد اول مانتے ہیں کیونکہ صوفیزم اس کی بنیاد محمد مصطفیٰ کے زمانے میں مرتضی علی نے رکھی. یہی صوفیزم ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا دل باندھا نہ ہو ہم آزاد رہنے دنیا کی محبت ہمارے دل میں اثر نہ کرے ہم فری رہنے. محبت تو صرف مولا کی ہے اور کسی چیز کی نہیں اور مولا کی خاطر جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی روزگار جو کچھ بھی
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہے، وہ سب کچھ امام کے قدموں میں ہے، ہم دے چکے ہیں۔ اپنی اس بیعت کو یاد کر کے اپنے مذہبی فرائض کے اوپر عمل کرو۔ اے مومنو، ہر روز جماعت خانے آؤ، ہر روز، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنی قسم سے مکر جاتا ہے اس کا ایمان خلل میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے پیر نے یہ کہا کہ جس طرح کتا ناپاک ہے، آب زمزم سے بھی پاک نہیں ہوتا، ایسا ہی وہ آدمی کہ جس نے ایمان کی بیعت کی ہے اور اگر اس کو آب زمزم سے اگر نہلایا جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہوتا اگر اس نے نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی ہی سب سے عظیم گناہ ہے۔ ارے 18 لاکھ برس بندگی کی، 18 لاکھ برس عزازیل نے بندگی کی، ایک نافرمانی کی، اس کی 18 لاکھ برس کی بندگی رد ہو گئی۔ نافرمانی یہ سب سے عظیم گناہ ہے۔ پیروں کے گنہن میں ایک تل جھوٹ جے بول سو تو جیسے بھو نہیں کمائی۔ بھو کہتے ہیں زندگیوں، جتنی ایک زندگی، 2 زندگیاں، تمہاری تمام زندگیوں کی کمائی، عبادت محض ایک جھوٹ بولنے سے برباد ہو جائے۔ وہ جھوٹ کون سا ہوگا؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ ہم نے امام کو امام مان کے پھر نہ مانا۔ امام کی نافرمانی کرنا ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جان بوجھ کے کی ہوئی نافرمانی حضرت امام کے سامنے بغاوت کرنے کا درجہ ہے۔ جو آدمی امام کی بیعت کر کے جان بوجھ کے نافرمانی کرتا ہے وہ مولا کا سامنا کرتا ہے، اس کے سامنے بغاوت کرتا ہے، اور اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو بخشا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ بعض ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو بخشے نہیں جاتے، اور میں بھی کہہ چکا ہوں اپنی وعظوں کے اندر کہ امام سلطان محمد شاہ نے 1894 میں ایک کتاب لکھی تھی عربی زبان کے اندر، اور بعد میں اس کتاب کا ترجمہ کروایا ہمارے ایک رائی نظر علی تھے، حاجی نظر علی، کمریا کے نام طور پہ مشہور ہے کمریا حاجی۔ مولا نے کہا اس کا ترجمہ کرو، تو اس کو کچھی سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا، خوج کی زبان کے اندر پرنٹ ہوئی، 75 پیجز ہوئے۔ اس کے اندر مولا ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ یہ 10 گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ معافی مانگنے پر بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور اس میں پہلا گناہ یہ ہے کہ جس نے بیعت کر کے توڑ دی وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اب جب ہم جان بوجھ کے امام کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو دینداروں کسی بھی قیمت کے اوپر یہ گناہ نہیں بخشا جاتا، اس کی سزا ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اور یہ تمام گناہ جو 10 کے 10 میں بہت دفعہ بول چکا ہوا ہے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، مگر پھر بھی آپ کو کہہ دوں تاکہ جنہوں نے میری باتیں نہیں سنی وہ سن لے رہے۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ کسی بھی قیمت کے اوپر حضرت امام سے کی ہوئی بیعت توڑ کے جان بوجھ کے نافرمانی کی جائے، یہ گناہ بخشا نہیں جاتا اور اس کی موت بہت بری ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں کہ جو مذہب چھوڑ کے نکل گئے، جنہوں نے امام کے سامنے دغابازی کی، بغاوت کی، گالیاں دی دین کو اور امام کی نافرمانیاں کی، ان کا حال کیسا ہوا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، میں کچھ ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ ہسٹری بھری ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا۔ مجھے ادھر آئے ہوئے 8 دن ہوئے ہیں، میں نے کل درخانے کی واعظ میں کچھ ذکر کیا کہ جماعت کے اندر بعض ایسی خرابیاں آ رہی ہیں کہ جن خرابیوں کو میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا۔ ان خرابیوں میں سے کل میں نے ذکر کیا کہ ہمارے گھروں کی جو لائف ہے، ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج میں یہ بات دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر یہی نوجوان
اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ فرمایا ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو۔ یہاں تک خدا نے کہا کہ اونچی آواز سے بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بات مت کرو، ہلکی آواز سے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ اونچی آواز سے بولنا اللہ نے منع کیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو جنت ہے وہ تمہاری پاؤں ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ماں کا پاؤں اٹھا کے دیکھو تو جنت نظر آئے گی، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو۔ تو دوسرا گناہ عظیم یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس نے علم دینے والے کو بے عزتی کی، دکھ دیا۔ جو علم دیتے ہیں مشنری ہیں، علم دیتے ہیں، اسکولوں کے اندر تمہارے ٹیچر تمہیں علم دیتے ہیں، جو بھی تمہیں علم سکھائے، دنیا کا سکھائے یا دین کا سکھائے، اس کی بڑی عزت کرو، کیونکہ اس کا درجہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہے۔ ماں باپ نے تمہارے بدن کو پیدا کیا، لیکن علم دینے والا تمہیں حیوانیت سے نکل کے انسانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ پاس امانت رکھی اور آپ وہ امانت کھا جاؤ، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ امانت کھا جانے والا برباد ہو جاتا ہے۔ ہر قیمت کے اوپر اس امانت کو سنبھال کے رکھو، اس میں آپ کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ 7واں گناہ یہ ہے کہ کسی نے ٹرسٹی بن کے، کسی بیوہ یا کسی یتیم کا ٹرسٹی بن کے اگر اس کے اندر خیانت کی ہے، واللہ باللہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ 8واں گناہ یہ ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے اور وہ بھی زنا بالجبر، یہ گناہ بخشا نہیں جاتا۔ 9واں گناہ یہ ہے کہ جس انسان نے کسی عورت کے ساتھ فریب کر کے اور اس کے ساتھ بدیاں برائیاں کی، خدا کی قسم یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ 10واں گناہ یہ ہے کہ جس نے خودکشی کی یا قتل کیا۔ اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے تو اللہ نے حکم کیا تم لڑو، لیکن بغیر قصور کے، کوئی وجہ کے بغیر یا اپنے لالچ اور خود غرضی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا یا خود قتل ہونا یعنی خودکشی کرنا، یہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو بخشے نہیں جاتے۔ میں جوانوں کو، بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں سکھی ہونا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو سکھ دو۔ تھوڑے ہی دن پہلے میں نے بمبئی کے اندر ایک واعظ کی تھی، اور میری حاضری کی یہ بات ہے کہ ایک آدمی نے امام کے حضور میں مہمانی رکھی، رو پڑا مولا کی خدمت کے اندر، کہنے لگا خداوند میں 14-16 گھنٹے کام کرتا ہوں، چھوٹی سی دکان ہے کریانے کی، مگر خرچ اور آمدنی ملتے نہیں، میرے اوپر قرضہ بڑھتا جاتا ہے، روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں۔ مولا نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں خداوند؟ تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا؟ کہتے ہاں خداوند، ماں کو میں نے بہت دکھ دیا۔ مولا کرسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، قیامت تک ابھی دکھ اٹھاتے رہو۔ ماں باپ کو دیا ہوا دکھ بخشا نہیں جاتا اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ماں زندہ ہوتی تو پاؤں پکڑ دو، تو ماں تو رحیم ہے نہ، بخش دیتی ہے تو چھوٹ جاؤ گے۔ اے مومنو، ہم اسماعیلی ہیں، میں نے کل کہا ہم شہزادے ہیں، ہمارا مالک ہمارا حضرت امام دو جہان کا سلطان ہے، ہم اس کے روحانی بچے ہیں، اس حساب سے ہم شہزادے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا ہم شہزادوں جیسا کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم حضرت امام کے روحانی بچے بننے کے لائق بنے؟ شراب پیتے ہیں سب نہیں، مگر جو پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سگریٹ پھینکتے ہیں، ڈرگس کھاتے ہیں، استغفر اللہ، اور بھی برے کام کرتے ہیں۔
ہماری ہی جماعت کے اندر بدیاں برائیاں بہت ہیں. اور پھر ہم جماعت خانے میں آتے ہیں, نیاز بھی پیتے ہیں, شکریت بھی کھاتے ہیں. ارے کبھی سمجھ آئی کہ یہ نیاز کیا ہے, یہ شکریت کیا ہے؟ ہم تو جماعت خانے میں چلے آتے ہیں روبوٹ کی طرح اور چلے جاتے ہیں روبوٹ کی طرح. کیا سنا کیا کیا ہمیں پتا ہی نہیں. ارے امام زمان کے فرمان پڑے جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بدی کا ذکر آیا کہ جو مجھ میں ہے تو شرم سے سر جھکا دینا چاہیے. میرے مولا میں گنہگار ہوں, مجھے بخش, تو رحیم ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں یاری میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا. اور اگر آپ نے یہ قسم کھائی اور گناہ چھوڑ دیا تو وہ دھنی بہت راضی ہوگا, آپ کو بخششیں دے گا, بخششیں دے گا, مدد کرے گا. اس طرح ایک ایک کر کے اپنی بدیاں برائیاں دور کرو. بہت سے بچے ادھر گئے, امریکہ گئے, الحمدللہ میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں اور میں ان بچوں کو ملا ہی ہوا ہوں کہ جو ادھر سے انڈیا یا پاکستان میں سے ادھر جاتے ہیں. پہلے تو دھندا ہی خراب ہے, رستہ ہی خراب ہے, بسم اللہ غلط ہو گئی, لانچ رشوت دے کے پاسپورٹ لیتے ہیں, تصویریں بدل کے اور لاکھوں روپئے دے کے یہ چیزیں کرتے ہیں. ارے یہاں سے بسم اللہ غلط ہو گئی تو اس نماز کا انجام کیا ہوگا؟ اے جی بڑے سنے نے بوجھے ایسا بھید نہ جانے کیسا, بن کلمے جو نماز گزارے اے دل, بن کلمے جو نماز گزارے سر بنا دھڑ کیسا. سر کاٹ ڈالو تو یہ بدن کس کام کا؟ اگر بسم اللہ ہی نہیں پڑھی, کلمہ ہی نہیں پڑھا تو نماز کیسی؟ یہی بات ہے کہ ہم جاتے ہیں ڈالر لینے کے لیے, پیسہ جمع کرنے کے لیے, روزی لینے کے لیے, اور وہ خراب رستے سے ہم نے شروع کیا. اس روزی میں برکت ہوگی؟ آدھی روٹی کھاؤ, سکھ کی کھاؤ. اے مومنو, آدھی روٹی کھاؤ, سکھ کی کھاؤ, کہ دن کو رات کو آپ کے دل میں سکون ہو رہے, آپ کے دل میں راحت ہو رہے کہ میں نے حلال کا لقمہ کھایا ہے. آپ کو اس میں کوئی غم نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگا. رات کو پلنگ پہ جاؤ گے, 10-20 سیکنڈ کے اندر 1 منٹ میں نیند آ جائے گی. اور زمین کے اندر بھی بھلے آپ مالدار نہیں بن سکے تو کیا ہوا؟ کیا مالدار بننا ضروری ہے؟ نہیں دیندارو, مالدار بننا ضروری نہیں, کیونکہ مال کے ساتھ بہت سی بدیاں بھی آ جاتی ہیں. واللہ باللہ کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ سچے راستے سے مالدار بنا, اور مالداری کے اندر وہ ایسا ہی خوش ہے کہ جیسا وہ جانے کوئی بہت بڑا عابد ہے, کیونکہ مالداری نے اس کے دل پہ اثر نہیں کیا. مالدار بننے کی نیت مت کرو. اس پروردگار کو جس دن منظور ہوگا تو آنکھ کی پلک میں آپ کو تخت و تاج دے دے گا, بادشاہ بنا دے گا. لیکن جو آدمی بد رستے سے, خراب رستے سے اپنی روزی کماتے ہیں یا مالدار بننا چاہتے ہیں تو خدا بہت دفعہ ڈھیل چھوڑ دیتا ہے. اچھا بچوں کر تو کرتے چلتے پھر وہ ایسے کھڈے میں, ایسے گھڑے میں, ایسی غار میں گر جاتا ہے کہ پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس مولا کے ساتھ زبردستی مت کرو, عاجز بنو, قدموں پہ سر رکھ کے دعا مانگو, اے مولا چند روزہ زندگی ہے. مولا کا کلام ابھی پڑھا گیا تھوڑی دیر پہلے کہ جیسے ہی بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے, موت نے پیغام دے دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. دار السلام میں 40 برس میں نے نکالے.
وہاں ایک بہت بڑا رستہ ہے، وہ سارے شہر کا بڑا یعنی رش والا رستہ ہے. اس رستے پہ اپنے بہت سے اسماعیلیوں کی دکانیں ہیں. تو ایک ادھر دکان ہے، مرد نوکری کرتا ہے اور دکان سنبھالتی ہے. مرد 4 بجے چھوٹتا ہے، 4:30 تک اپنے دکان پہ آ جاتا ہے. تو عورت دکان کے پیچھے مکان ہے وہاں چلی جاتی ہے اور جماعت خانے جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں. 6 بجے کے آخری میں، 6:45 بجے دعا کا ٹائم ہے، 6 بجے کے آخری میں دکان بند کر دیتے ہیں، جماعت خانے جاتے ہیں، اچھے مزے میں ہیں. ابھی اس کی یہ جو عورت ادھر ہے، اس کی دوسری بہن کی دکان سامنے ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے، ادھر بھی ایک 3 برس کا لڑکا ہے. یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، دوست بھی ہیں. شام کے 4 بجے ٹریفک بڑھ گیا، بے حساب ٹریفک ادھر ہو گیا. اب یہ لڑکے نے ماں کے پاس کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے ابا کبھی آئیں گے. وہ اس کو سمجھا رہی ہے. اتنی دیر میں کوئی گراہک آیا، ماں اس میں مصروف ہو گئی کپڑا دکھانے میں. بچے نے دروازہ کھولا اور بھاگ کے سامنے جانا چاہا. 3 برس کا بچہ، 8 ٹن کی لوری اس کے برین کے اوپر سے گزر کے چٹنی ہو گیا، دماغ باہر آ گیا. 1 منٹ ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اب بھیجا اس کا لوری کے پہیے کے نیچے چٹنی ہو گیا. یہ خدا کی کرنی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، موت کب آئے گی کچھ پتا نہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ آدمی 90-100 برس کی عمر تک جیے گا پھر مرے گا. جوان مر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، بوڑھے مرتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں دینداروں، مرنے کی خواہش میں پڑے ہیں، موت نہیں آتی. ایسے بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری چند روزہ زندگی کے لیے ہمیں پیسے کی تمنا اور محبت نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. پیسہ پیسہ، ڈالر بناؤ، ڈالر بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، کسی بھی طریقے سے بناؤ، لیکن مالدار بنو. اے مومنو، جو مال اچھے راستے سے نہیں آیا، آپ اس میں سے 10 میں نکالو گے تو وہ اچھا ہونے والا نہیں ہے. کتے کی مشق کے اندر زمزم بھرو گے تو کتا پاک نہیں ہوگا. بد کام کر کے خرابی سے ہم نے مال پیدا کیا اور ہم 10 دیوے اس لیے زمزم کے پانی سے کتا دھونے کی کوشش کریں تو وہ پیسہ پاک نہیں بنتا. پھر کہتے ہیں اپنے حلال کمانی میں سے 10 لاؤ تو 10 آپ کی روح کو ساتھ میں آسمان تک پہنچائے گا. حلال کی روزی کھاؤ. اس کو کہو اے مولا، میں نے تیری بیعت کی ہے، میرا تن، میرا من، میرا دھن تیرے قدموں کو میں نے سونپ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے سے وعدہ کیا ہے، کانکن باندھا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، اس دنیا میں بھی پکڑوں گا، آخرت میں بھی پکڑوں گا. ہم نے خالی بیعت کی ہے ایسا ہی نہیں، مولا نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جس کو ہم کانکن باندھنا کرتے ہیں، ہم نے تن من دھن مولا کو ارپن کیا تو مولا کہتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا. وہ ہمارے لیے ضامن ہے. فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا، کبھی نہیں. اگر آپ سچے حق کے اوپر ہے، خدا کی قسم، آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، کبھی رسوا نہیں بنو گے، دماغ خراب نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگی، آنے والی بلائیں نہیں آئے گی. آپ سے کوئی لڑنے بھی آئے گا تو مولا بیچ میں آ جائے گا. کچھ دکھ بھی آئیں گے اور ضرور آئیں گے، کیونکہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہے. دکھ بھی آئیں گے دینداروں، لیکن مولا آپ کو کبھی دکھی نہیں ہونے دے گا، کبھی نہیں. ہم کیسے بھی ہیں لیکن مولا کے پاؤں میں پڑے ہوئے. اس لیے اے مومنو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، 123 کنٹریز میں نے دیکھی ہیں.
123 ملک دیکھے ہیں میں نے، لیکن ساری دنیا کے اندر رستے کے اوپر ایک اسماعیلی بھیک مانگتا کہیں نہیں. ایسی خوشی ہوتی ہے. مسلمان ہیں، ہر فرقے کے مسلمان رستے میں بھیک مانگتے ہیں. ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یورپین ہیں، رستے پہ بھیک مانگتے ہیں. خدا کی قسم میرا دل خوش ہوتا ہے. ساری دنیا میں ایک اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. کیا اس سے آپ کو کوئی پیغام نہیں سمجھ آیا کہ وہ مولا ہمارا ضامن ہے؟ خوش بھی کرتے ہیں. جوان اس کو پکڑ لیتی ہے، چاہے پورا نہیں ملتا، آدھا ملتا ہے، لیکن ہم اس کو رستے پہ بھکاری کے طور پہ قبول نہیں. ایسا ہمارا مولا. اس کو پیار کرو، مولا کو پیار کرو، اس کو راضی کرو، اس کی خدمت کرو، اس کا حکم مانو، اس کے کہنے پہ عمل کرو. اس دنیا میں بھی راج پاؤ گے، موت کے بعد بھی راج ملے گا. اچھا مکان ہے، 10-20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ کا مکان ہے، بھلے ایک جھوپڑی ہے، ایک ہی کوٹھڑی ہے، لیکن آپ کی ہے نا. ایک بائسیکل ہے، موٹر نہیں تو نہ صحیح، تندرستی ہے، محتاجی کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کسی کا قرضہ نہیں، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، سکھ محبت ہے گھر کے اندر. کیا زندگی، یہ زندگی جنت کی زندگی نہیں، یہ جنت کی زندگی ہے. گھر آؤ، میاں بیوی کی محبت، بچے دیکھتے ہیں ماں باپ میں محبت اتفاق ہے، بچے بھی سیکھتے ہیں. ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہے، تو میں ہو رہی ہے، کسی کے ہاتھ چلتے ہیں، عورت کی زبان چلتی ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، بچے چھوٹے دیکھ رہے ہیں. بچوں کو آپ نہ سمجھ مت سمجھو، وہ رجسٹرڈ کرتے ہیں. اور پھر جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے یا تو ماں کی طرف یا باپ کی طرف اپنے دل کے اندر طے کر لیتے ہیں باپ ظالم ہے، یا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ماں برابر نہیں. اور زندگی بھر یہ اثر ان کے دماغ میں پڑتا ہے. یہ بچے بوڑھے بھی ہو جائیں گے اور آپ زندہ نہ بھی رہو گے، خدا آپ کو لمبی عمر دے دے، لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ لڑنے والے ماں باپ جو ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کے دماغ میں ایسی ایک قسم کی امپریشن پڑ جاتی ہے کہ ان کو ساری زندگی وہ امپریشن رہتی ہے، بھلے ان کے ماں باپ مر بھی جائیں تو بھی. اور وہ اپنے دل کے اندر دونوں میں سے ایک کو محبت کرتے ہیں، دوسرے کو نفرت کرتے ہیں. اے مومنو، ایسا مت کرو، یہ چیز آپ کے ایمان کو خراب کر رہی ہے. جس گھر کے اندر جھگڑے ہیں اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی. 24 گھنٹے محنت کرو گے، روٹی آگے ہوگی اور یہ گنہگار پیچھے ہوگا. اپنے گھروں کو، اپنے سوبھاؤ کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو، اپنی عادتوں کو سدھارو. آپ کو اور کوئی کہے نہ کہے، میں کہہ رہا ہوں، میں مشنری ہوں. مولا نے مجھے اسی کام کے لیے زندگی بخشی ہے اور میں آپ کے ایک بزرگ کے طور پہ ہوں. اپنی زندگیاں ٹھیک کرو. میں عورتوں کو بولتا ہوں کہ میری بیٹیوں، تم عورت ہو، اور ہمارے مذہب کے حساب سے، آج کل کی دنیاوی حساب سے نہیں. ویسٹرن کنٹریز کی جو لائف ہے وہ لائف اچھی نہیں ہے. امریکہ، یورپ کے اندر جو گناہ ہے وہ بھڑک رہے ہیں اور ہر روز وہ گناہ بڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں مولا کے حضور میں اور جماعت کے پاس بھی. وہ ملک ایسے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے. ان ملکوں کے اندر جانے کی خواہش رکھتے ہو؟ امریکہ بھاگو اور کینیڈا بھاگو. امام نے وہاں جماعت بنائی، اس کا مقصد ہے، وہ مقصد اور ہے. وہ امام میں بہتر جانتا ہے. ہندوستان ہمیں خالی نہیں کرنا،
پاکستان ہمیں خالی نہیں کرنا، افریقہ ہمیں خالی نہیں کرنا۔ امام کا جب تک حکم نہ آئے ہمیں اپنے ارادے سے امام کی نافرمانیاں کر کے مومنوں سکھ نہیں ملے گا۔ سکھ حضرت امام کی تابعداری میں ہے۔ بچوں کو میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، جماعت کے امرداروں کی عزت کرو، ماموں چاچا جو ہمارے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں ان کی عزت کرو، ادب سے رہو، رستے میں ملیں تو کھڑے ہو کے ان کو سلام کرو، یعنی مدد کرو۔ اسی طرح سے عورتوں کے اندر بھی میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ ہماری زندگیاں خوشی کی زندگیاں بنے۔ گھر جاویں تو بیوی خوشی کے منہ سے ہمیں نزدیک بلا، بچے ملے، بیٹھو کھاؤ پیو، مولا کو یاد کرو، اچھی زندگی گزارو، سادہ کھاؤ، مرغن گوشت یہ چیزیں کبھی کبھی کھا لو لیکن اچھی صحت کے ساتھ رہو۔ سادہ خوراک اچھی ہوتی ہے، سادے کپڑے پہنو، دوسرے کی مرسیڈیز بینز دیکھ کے اپنے بائیسیکل کو توڑ مت ڈالو، بائیسیکل رہنے دو، بائیسیکل نہ صحیح پاؤں تو صحیح۔ مرتضی کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا یا مولا میں نے ساری زندگی کبھی پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، وہ زمانے میں جوتے نہیں تھے، چمپل کی طرح اوپر رسیوں سے باندھتے تھے۔ مولا میں نے سنا ہے تیرے پاس سے جو کوئی مانگتا تو دیتا ہے۔ مولا نے ہاتھ پکڑا، اس کو باتیں کرتے کرتے لے گئے۔ تھوڑی دور جا کے ایک آدمی ایک فقیر بیٹھا تھا، گھٹنوں سے اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ مرتضی کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ تم اچھا ہے؟ کان پکڑ کے کہتے ہیں مولا میں معافی مانگتا ہوں، میں ابھی جوتوں کی خواہش کبھی نہیں کروں گا، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، اپنے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم ادھر چلے جاؤ امریکہ کے اندر اور وہاں جا کے ہم کو ڈالر بھیجنا، اور بھیجنے والے بھیجتے بھی ہیں۔ یہ چیزیں ہماری روحانی زندگی کے خلاف ہے۔ مومنوں ہم اسماعیلی ہیں، ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے، ہم اپنی موت کے بعد کے سامان سوچتے ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنی آخرت اور یہ دنیا دونوں سکھ کی بنانے کے لیے مولانا حضرت امام کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر عمل کرو، اور فرمان روز پڑھو، سنو اچھی طرح سے، اس میں جو کہا گیا ہے اس کے اوپر دل و جان سے عمل کرو، اپنی زندگیوں کو اچھا بناؤ، بدیوں سے بچتے رہو، سکھی آباد رہو۔ مولا آپ کو دو جہان کی برکتیں دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، آپ سے بلائیں دور کرے، فرمان بردار محمد بنائے، مولا اپنی محبت میں سرشار رکھے، لفظ الشکریت میں پورا رکھے، مولا آپ کے گھروں میں اتفاق و محبت دے رہے، جماعتوں میں اتفاق و محبت دے رہے، نیک پاک اونچی روزی دے رہے، آپ کی روزی رزق آسان کرے، مولا آپ کو تندرستی سے رکھے، اچھی خوشیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگیاں دے رہے، آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کی خوشیاں دے رہے، مولانا حضرت امام آپ کو نعمتیں دے رہے، اپنے اوپر رحمتیں اتارے، مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، مولانا حضرت امام آپ کو کسی کا کبھی محتاج نہ کرے۔ دنیا بھر کی جماعت کے لیے یہ میری دعائیں ہیں، آباد بنو، سکھی اور آباد۔